السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ العظیم. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. معزز ناظرین و سامعین، آج کل جس قدر دین پر حملے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور صحابہ کرام پر جس قدر حملے ہو رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور مسلسل مذاق اڑایا جا رہا ہے. بطور خاص اس وقت میں ایک کم بخت ملعونہ فاحشہ عورت نے جس طرح اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کی کتاب قرآن کے بارے میں بد کلامی کی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور مختلف جگہوں پر لوگ سڑکوں پر احتجاج درج کرا رہے ہیں اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس ملعونہ پر، اس فاحشہ عورت پر میں اس ظالمہ کا، اس مجرمہ کا، اس فاحشہ کا نام لینا نہیں چاہتا. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کے خبیث اور بھی لوگ ہیں، اگرچہ اس کی بد کلامی وائرل نہیں ہو پاتی ہے، لیکن ہم سب واقف ہیں کہ اس وقت میں بطور خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں، بیانات جاری کر رہے ہیں، اور لوگ سڑکوں پر ہیں. حتیٰ کہ کچھ ہمارے برادران وطن، اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ قانون کے سراسر خلاف ہے، ہندوستان کے قانون کے بھی خلاف ہے. ہمیں ہندوستان حق دیتا ہے کہ اس ملعونہ کے خلاف ہم آواز بلند کریں اور اس کے خلاف کیس درج کریں، اور حکومت کو چاہیے اور سرکار کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لیں اور اسے جیل کے حوالے کرے. لیکن اب تک یہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ ظالمہ، یہ مجرمہ، یہ فاحشہ لگاتار مذاق اڑا رہے ہیں. لگاتار یہ کچھ نہ کچھ بک بک کر رہی ہے، غلاظت اگل رہی ہے. یہ چپنے کا نام نہیں لے رہی ہے. میں اس وقت جو ویڈیو بنانے بیٹھا ہوں، اس کی ایک اور ویڈیو وجہ بنی ہے. وہ ایک ویڈیو میں آ کر کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچے، تو جمعیت علماء ہند ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، یا ملی مذہبی جو تنظیم ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو بیان جاری کرنا چاہیے، ان کو ہمارے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. لیکن وہ تو بیان بھی جاری نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. اس لیے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ غور کریں کس قدر ہماری غفلت اور ہماری بے حسی ہو چکی ہے کہ یہ اس طرح باتیں کر رہی ہے. میں کسی اور سے نہیں، میں آج بطور خاص اپنے تنظیموں کے ذمہ داران سے مخاطب ہوں، اور میں ان سے عرض کر رہا ہوں، ان کی عزتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہم ان کو سروں کے اوپر رکھتے ہیں، ہمارے وہ سر کے تاج ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے جس قدر بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور حالات اتنے سنگین ہیں کہ ہم نے جتنا اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے، ہمارے قائدین نے جس قدر اس کو ہلکا سمجھا ہے، تنظیموں کے ذمہ داران نے جتنا ہلکا سمجھا ہے، اتنا ہلکا ہرگز نہیں ہے. کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اتنی عام بات ہو گئی ہے کہ ہم اپنے لیٹر پیڈ پر بیان جاری نہ کریں، ہم سڑکوں پر نہیں نکلیں، ہم اس کے خلاف کیس درج نہ کریں، اور اس وقت تک ہم خاموش نہ بیٹھیں جب تک وہ جیل میں نہ چلی جائے؟ کہ ایسے حالات پیدا نہیں ہو گئے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونک دیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی گئی، ہم خاموش ہیں؟ اس کے باوجود ہماری زندگی کا کیا فائدہ جب پیارے آقا کی عزت نہ رہی تو ہم رہ کے کیا کریں گے؟ اس لیے میری اللہ کے لیے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں
اور محبت رسول کا واسطہ ہے، آپ کھڑے ہوئیے اور ان کے خلاف احتجاج کریے. چپی کو توڑنے کی ضرورت ہے، خاموشی کو توڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ آگے حالات ایسے پیدا ہوں گے، اسی طرح سے لوگ آگے چل کر بدتمیزی کریں گے، بد کلامی کریں گے، قرآن کے خلاف جائیں گے اور لوگوں کے دلوں کو دکھائیں گے. اور ایسے حالات میں اگر ہمارے قائدین یہ کہہ دیں کہ بھائی جو کر رہے ہیں یہ احتجاج، ہمیں ان سے کیا واسطہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں یہ کمی کی دلیل ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس جذباتیت سے ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری خاموشی یہ بتا رہی کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، اس لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. جس طرح اور بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارا پہلے حق بنتا ہے، کیونکہ ہم پوری ایک جماعت کے لیے ذمہ دار ہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، جمعیت علماء ہند کے یہاں تو ایک پالیسی چلتی ہے کہ وہ صرف بند کمروں میں یا بند حالوں میں یا زیادہ سے زیادہ بند میدانوں کے اندر ہی احتجاج کر سکتے ہیں. ان کی یہاں پالیسی ہے. پالیسی نہ توڑنے کی وجہ، سڑکوں پر نہ آنے کی وجہ، پرامن احتجاج نہ کرنے کی وجہ باہر نکل کر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے کہ اب اس سے ہٹ کر احتجاج نہیں کر سکتے. جب اس قدر بدتمیزیاں ہوں گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں، جو ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اگر ہماری ماں کو کوئی کہہ دے کچھ، ہمارے باپ کو کوئی کچھ کہہ دے، ہمارے بھائی کو کچھ کہہ دے، تو ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم خاموش بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ہم سڑکوں پر نکل جاتے ہیں اور کورٹ تک پہنچتے ہیں، تھانے تک پہنچتے ہیں. کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے ماں باپ سے زیادہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جس قرآن پر ہم لوگ ایمان لاتے ہیں، قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اگر ہم اس آیت کو مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے، نبی ہماری جان سے بھی زیادہ اگر عزیز ہے، ہماری جان پر حملہ ہوتا ہے، ہمیں کوئی گالی دے دے ہم تیش میں آ جاتے ہیں، ان کو جواب دینے لگتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہماری جان سے بھی زیادہ کوئی اونچی شان رکھنے والے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی گستاخی کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور لگاتار یہ سلسلہ عام ہوتا جائے، تب بھی ہم خاموش رہیں، ظاہر ہے ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے. یہ ایمان میں کمزوری کی علامت ہے. پرامن طریقے پر ملک گیر احتجاج کی ضرورت ہے. کم سے کم امارت شریعہ کے لوگوں کو چاہیے، چونکہ یہ بنگال کا معاملہ ہے، صوبائی سطح پر ایک بڑا احتجاج کریں، منظم طریقے پر کریں، اگرچہ لیٹ سیٹ ہی صحیح، لیکن پورے منظم طریقے پر کریں. اور ایک بات کے ساتھ کریں کہ جب تک وہ جیل نہ چلی جائے ہم نہیں بیٹھیں گے چپ چاپ، اور اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی گستاخی کرے تو اس کے لیے کوئی سخت سزا متعین ہونا چاہیے اور قانون پاس ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو مجرمین ہیں اس کی زبان بند ہو. بلکہ کسی بھی درہم پر کوئی بات کرے، کوئی خلاف بولے، ہندوستان جیسی سرزمین پر اس کے خلاف کارروائی کے لیے ٹھوس قانون بنے، تاکہ کوئی جرأت نہ کر سکے اس طرح کی بات کرنے کی اور دلوں کو تکلیف نہ پہنچانے. اس وقت میں امت مسلمہ کا ایک فرد، مرد عورت سب بے چین ہے، سب بے قرار ہے، اور ہمارے علماء کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے قائدین کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اشارے کے انتظار میں کو کیا کہنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے قائدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.